الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں. بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے. خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں. پرستوں کی اگر تو نے کی مدد نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ
پیارا نام ہے جو ادب سے نام لے وے لائق انعام ہے۔ دوستو اور بزرگوں، سالانہ روحانی نقشبندی عظیم الشان اجتماع ہے۔ حسب سابق آپ کی اور اس ساجد کی ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ توبہ کے عنوان سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اللہ سے گناہوں کی توبہ انسان کو کب کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کتنی ضروری ہے توبہ، توبہ کے بعد ملے گا کیا؟ جیسے ہی کسی اللہ کے حکم کی عدولی ہو جائے اسے گناہ کہتے ہیں۔ اللہ نے شراب سے منع کیا، شراب پی لی، گناہ ہو گیا۔ جھوٹ سے منع کیا، جھوٹ بول لیا، گناہ ہو گیا۔ زنا سے منع کیا، زنا کر لیا، گناہ ہو گیا۔ ظلم سے منع کیا، ظلم کیا تو گناہ ہو گیا۔ بہت سی چیزیں ہیں اوامر اور بہت سی چیزیں ہیں منہیات۔ کچھ چیزوں کا رب نے حکم دیا کرو، کچھ سے منع کیا ہے نہ کرو۔ جن چیزوں کا حکم دیا وہ نہ کیا وہ بھی گناہ ہے، اور جن چیزوں سے روکا اور وہ کر لیا وہ بھی گناہ ہے۔ تو ان گناہوں کا ازالہ یاد رکھو۔ نماز نہیں پڑھی، گناہ ہو گیا، لیکن توبہ کرتے رہیں نماز معاف نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ روزہ حکم تھا رکھنا، نہیں رکھا، گناہ ہو گیا، توبہ کرتے رہے اللہ روزہ معاف کر دے، معاف نہیں ہوگا، رکھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کا حکم تھا دینے کا، نہیں دی زکوٰۃ، گناہ ہو گیا، توبہ کرتے رہے اللہ مجھے زکوٰۃ معاف کر دینا، معاف نہیں ہوگی۔ معافی کس چیز کی ملے گی؟ معافی ملے گی تو صرف خطاؤں کی ملے گی، گناہوں کی ملے گی۔ فرائض تو ادا کرنے ہی پڑیں گے، پھر توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ اللہ غلطی ہو گئی، میں نماز پڑھ نہیں سکا، مجھے معاف کر دینا۔ تاکہ جو پڑھ نہیں سکے قضا کر لی، نماز تو ویسے ہی پڑھنی تھی، جو نہیں پڑھی اور قضا کی اس کی توبہ۔ روزہ دنستہ چھوڑا یا توڑا، گناہ ہوا، توبہ کریں گے، قضا بھی کریں گے، پھر اس سے جان چھوٹ جائے گی، فرض پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح عام گناہ جیسے جھوٹ بولا، اس کی صرف توبہ کرو تو جھوٹ معاف۔ شرک کیا، غیر اللہ کے آگے گردن جھکائی، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھا یا مانا، شرک کے بعد بھی اگر توبہ کرو تو اللہ شرک معاف کر دیتے ہیں، بدعت کو معاف کر دیتے ہیں، توبہ کر لو۔ زنا کی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ قتل کی جو بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے کبیرہ، اس کی بھی توبہ کرو تو رب معاف کر دیں گے، صرف توبہ کے ساتھ، اگر قصاص کی حد لاگو نہیں ہوئی۔ لیکن جو گناہ فرائض والا ہے وہ فرائض معاف نہیں ہے، وہ توبہ کے بعد بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ اب توبہ جو ہے اس کے لیے رب نے کئی دروازے کھول دیے بخشش کے۔ فرمایا گناہ کیا اور گناہ کے بعد تم شرمندہ ہو گئے، یہ ایک دروازہ تھا بخشش کا کہ ہم نے تیری خطا کو معاف کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ایک بندہ پیش ہوگا، اعمال نامہ کھل جائے گا،
بندے کے سامنے اعمال گناہ گنوائے جائیں گے، بندہ کانپنے لگ جائے گا، خوف ہیبت میرے اللہ کی طاری ہو جائے گی، پسینہ پسینہ ہو جائے گا، آواز آئے گی میرا بندہ یہ گناہ تیرا جی اللہ یہ میرا ہے، یہ بھی تیرا جی اللہ یہ بھی میرا ہے، یہ گناہ تیرا جی ہاں یہ بھی میرا ہے، سارے گناہ آواز آتی جائے گی، بندہ سنتا بھی جائے گا اور تسلیم بھی کرتا جائے گا، اتنے میں میرے مالک کی آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے جا میرا بندہ ہم نے تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، اور جنت کا ٹکٹ عطا ہو جائے گا، لیکن بندے کا کانپنا بند نہیں ہوگا، خوف جو طاری تھا ختم نہیں ہوا، اور اب نے سوال فرمایا کہ اب کیوں کانپتا ہے، کس چیز کا خوف طاری ہے، ہم نے تو تجھے معاف کر دیا، بندہ کہے گا مالک یہ جو گناہ میرے سامنے آئے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، حالانکہ دنیا میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، اللہ فرمائیں گے ہمارے علم میں تیرے بڑے گناہ بھی، لیکن جب تو گناہ کرتا تھا فوراً گناہ کے بعد شرمندہ بھی ہو جاتا تھا، جب تو شرمندہ ہوتا ہم تیری خطا کو اسی وقت ہی معاف کر دیتے تھے، پتہ چلا گناہ پہ تکبر نہیں کرنا، گناہ پہ تکبر نہیں کرنا، گناہ کا اظہار بھی نہیں کرنا، گناہ کے گواہ بھی نہیں بنانا، گناہ چھپتا جائے گا، رب کرم کرتا جائے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا جائے گا، پچھلے گناہ ہٹتے مٹتے جائیں گے، فرمایا کوئی بندہ گناہ کے بعد شرمندہ ہو جائے معاف کر دوں گا، گناہ کے بعد کوئی نیکی کر بیٹھے گا میں توفیق دوں گا تب بھی معاف کر دوں گا، توبہ کر لے گا معاف بھی کر دوں گا، کسی نیک مجلس میں چلا جائے گا میں معاف کر دوں گا، کوئی خیر کا کام کرے گا گناہ معاف کر دوں گا، بیٹا باپ کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اور کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میں اس کے والدین کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ فرماتے ہیں یہ توبہ کے الفاظ جو دوسرے کے لیے مانگے گئے قبول ہو گئے، فرمایا ہم نے سب کو معاف کر دیا، جنازہ پڑھنے جائے گا اور کہے گا اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، فرمایا یہ توبہ کرتا جائے گا ہم ساری دنیا کے گناہگاروں کو معاف کرتے جائیں گے، فرمایا بخشش کے دروازے کھول دیے، باب التوبہ ان قریب بند ہونے والا ہے، قیامت کا آغاز نکارہ بجنے والا ہے، تم مانو یا نہ مانو، میں تو 3 سال سے کہہ رہا تھا کہ یہ یمن کی، یہ شام کی، یہ بیت المقدس کی، یہ فلسطین کی، یہ لبنان کی، یہ بیروت کی جنگ یہ عام جنگ نہیں ہے، اس سے قیامت کے آثار ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلا لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، تنکوں کی طرح ان کی لاشیں سمندروں میں بہتی پھرتی ہیں اور ان کے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا اس ٹائم مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا کم تو نہیں ہوگی، اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد، پھر کیا وجہ ہوگی؟ طاقت میں کمزور،
کمزور بھی نہیں ہوں گے، لیکن ڈریں گے، مال و دولت کی وجہ سے ڈریں گے، زندگی موت کی وجہ سے ڈریں گے، اس لیے بھاگیں گے جنگ سے، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ فرمایا وہ قیامت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ عجلوا التوبۃ قبل الموت، مرنے سے پہلے توبہ توبہ کر لو۔ رب کانوں کو ہاتھ لگانا توبہ توبہ نہیں ہے، لوگ صرف کانوں کو پکڑ لیتے ہیں، توبہ توبہ، اس سے توبہ نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ یہ ایسے لوگوں نے مثال بنا رکھی ہے، دکھاوا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگا دیا تو توبہ ہو گئی۔ توبہ جو ہے وہ زبان سے کی جائے گی، دل سے کی جائے گی، آنسو بہا کے کی جائے گی، دل گردن جھکا کے کی جائے گی، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے رب کو مناؤ۔ رب فرماتے ہیں کہ روٹھے رشتہ دار اتنی جلدی تیرے سے راضی نہیں ہوں گے، بیوی روٹھی جلدی خاوند سے راضی نہیں ہوتی، روٹھی اولاد والدین سے یا والدین اولاد سے یا وڈیرے اپنی رعایا سے، دوست سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے جتنی میرا روٹھا رب اپنے نافرمان بندوں سے جلدی راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا تیرے آنے میں دیر ہے، ہماری رحمت کے برسنے میں کوئی دیر نہیں ہے، تو توبہ کر کے دیکھ، ہم تجھے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ فرمایا حج کرے گا، عرفات میں آئے گا، قدم رکھنا تیرا کام، احرام باندھنا تیرا کام، لبیک اللہم لبیک کہنا تیرا کام، اور گناہوں سے پاک کر دینا ہمارا کام ہے۔ روزہ رکھو، گناہ ختم، نماز پڑھو، گناہ ختم، قرآن پڑھو، گناہ ختم، رب کا ذکر کرو، گناہ ختم، طواف کرو، گناہ ختم، کعبے پہ نظر ڈالو، گناہ ختم، بیوی خاوند کو محبت کی نظر سے دیکھے، خاوند بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی نظریں چہروں سے نیچے آتی نہیں ہے، ابھی ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی کہ میرے رب کو بھی مسکراہٹ آتی ہے۔ اللہ اسی وقت دونوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مسلمان کو سلام کرے، سلام کے بدلے میں اس کے گناہ معاف، اس کے بھی گناہ معاف، معافی کا دروازہ کھلا پڑا ہے۔ باب التوبہ، ان قریب جب سورج مغرب سے طلوع ہو کے آئے گا، پھر واپس ڈوب پلٹ جائے گا، پھر کسی گناہگار کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کافر ہی مرے گا۔ کافر چاہے میں رب کو مان لوں، مرنے سے پہلے مانے پھرتا، لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے فرعون غرق ہوتے ہوتے کیا کہہ رہا تھا، آمنتو برب موسیٰ و ہارون کہہ رہا تھا، ابھی مرا تو نہیں تھا۔ قرآن نے بھی بتا دیا یہ ایمان لایا، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا کہ اس نے موت کو سامنے دیکھ لیا تھا۔ اس لیے میرے دوستو بہتر ہے آج اس بولنے والی زبان سے رب روٹھے کو منا لو۔ ان آنکھوں سے تم روتے ضرور ہو، ہجر میں روتے ہو، فراق میں روتے ہو، عشق میں روتے ہو، محبت میں روتے ہو، دنیا کے چھن جانے پہ روتے ہو، عداوت پہ روتے ہو، اور کسی کی جدائی میں روتے ہو۔ رونا تو آنکھ کو آتا ہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ایک آنسو رب کے عشق والا بھی تیری آنکھ سے نکل آئے، محبت والا بھی نکل آئے۔ رب فرماتے ہیں یہ آنسو تیرا ٹپک کے گال پہ نہیں پہنچے گا، میں رب تیرے سے راضی ہو جاؤں گا، تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچا جائے؟ فرمایا یہ آنسو، اس امت کے آنسو کو اللہ جمع کریں گے، پیالے کی صورت میں جہنم پہ ڈال دیں گے، عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ یہ آنسو تیرا ضائع نہیں جاتا، البتہ وہ ضائع گیا جو دنیا والوں کے آگے گرایا تھا، ہمدردی لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے، تقاضا پورا کرنے کے لیے، وہ تیرے آنسو بیکار چلے گئے۔ روتے روتے آنکھیں سفید کر لی، کیا ہی بہتر ہوتا تجھے رونا تو نہیں آیا، تو رونے والی شکل ہی بنا لے، میرے مالک اس کو اصل مان لیتے ہیں۔ اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا پڑا ہے۔
کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹی ماں سے کہہ دے اماں غلطی ہو گئی، بیوی خامن سے کہہ دے غلطی ہو گئی، نوکر مالک سے کہہ دے غلطی ہو گئی، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر مخلوق اپنے خالق سے کہہ دے کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کیا کرتے؟ نفس بھی ہمارے پیچھے، شیطان بھی ہمارے پیچھے، نہ ہم نفس کو دیکھ پاتے ہیں نہ شیطان کو دیکھ پاتے ہیں۔ سامنے آتے تو ہم مقابلہ تو کر لیتے، لیکن ہم کیا کریں؟ دو دشمن بھی ہیں، نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، شیطان سے بھی میں رب بچاؤں گا، نفس سے بھی میں رب بچاؤں گا، تم نے کوشش کرنی ہے، کامیاب میں نے کرنا ہے۔ تو فرمایا گناہ کبھی دن کے اجالے میں ہوتے ہیں، کبھی رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، کبھی علانیہ اور کبھی مخفی ہوتے ہیں، کبھی گناہ چھوٹے کبھی گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو رب کا اعلان ہے، چاہے گناہ کر کر کے کوئی بندہ زمین و آسمان کے خلا کیوں نہ پر کر لے، لیکن ایک مرتبہ کہہ دے مالک میں تھک گیا ہوں گناہوں سے، اب میری توبہ ہے، اللہ فرماتی ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور ایسے ہو جائے گا الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابی رسول نے پوچھا مدینہ منورہ میں اللہ ان سب کو مدینہ دکھا، اللہ مدینے والے آقا کا دیدار بھی نصیب فرما۔ یا اللہ کتنی خوش نصیب بیٹھے ہوں گے جن کو تیرے محبوب کا دیدار ہو چکا ہوگا، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنا کہ کوئی نیند ایسی پیاری ہمیں بھی آ جائے جس نیند میں تیرے محبوب کا دیدار ہمیں بھی ہو جائے۔ اللہ میں محبوب کا دیدار بھی کرا اور محبوب کے شہر پاک مدینے کا دیدار بھی نصیب فرما۔ میرے آقا نے قدم نہیں رکھا تو یثرب کہلاتا تھا بیماریوں کی جگہ، میرے آقا نے قدم رکھا اللہ نے مدینہ کو طیبہ بنا دیا، منورہ بنا دیا اور برکت والا شہر بنا دیا، امن والا بنا دیا، اطمینان والا بنا دیا، سکون والا بنا دیا، خیر والا بنا دیا، بیماریوں کو مدینے کو پاک کر دیا۔ فرمایا آمنہ کے لال نے قدم رکھا تو مدینے میں بیماری ہی بیماری تھی، حتیٰ کہ میرے آقا کے غلام بھی بیمار ہو گئے، سید عائشہ صدیقہ بیمار ہو گئی اور صدیق اکبر تمام صحابہ بیمار ہو گئے۔ اطلاع ملی کملی والا سارے غلام بیمار ہیں، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ میرے مدینے کو طاعون سے پاک کر دے، یہ بیماریاں جوفہ منتقل فرما دے، یا جہاں آپ چاہیں میرے مدینے کو بچا لے۔ 1400 سال گزر گئے، میرے آقا کا شہر مدینہ طاعون سے پاک ہے۔ فرمایا دجال نہیں جائے گا تو کیا جائے گا، فتنہ بھی نہیں جائے گا تو کیا جائے گا مدینے میں۔ فرمایا ان الایمان لیارض الی المدینہ کما تارض الحیۃ الی جحرہا۔ فرمایا میرے مدینے میں ایمان سانپ کی طرح چھپ کے آئے گا، جیسے سانپ بل میں جاتا ہے میرے مدینے میں آ کے پناہ لے گا، پوری دنیا سے ایمان مٹ جائے گا، ہٹ جائے گا، لیکن دنیا سے نہیں جائے گا، مدینہ منورہ میں جا کے آمنہ کے لال کے شہر میں پناہ لے گا۔ فرمایا مدینہ ہے کیا ارض المدینہ، فرمایا علی ظہرہا برکات، مدینے کی دھرتی کے اوپر کیا ہے برکت ہی برکت، نیچے کیا ہے رحمت ہی رحمت، وتراب المدینہ شفاء، مدینے کی مٹی کے ایک ایک ذرے میں میرے مالک نے شفا رکھ دی ہے، ہوا میں شفا ہے، مٹی میں شفا ہے، گرد و غبار میں شفا ہے، غذا میں شفا ہے،
فرمایا مدینہ کیا ہے؟ محبت کی جگہ مدینہ ہے، برکت کی جگہ مدینہ ہے، فتح کی جگہ، نوید کی جگہ مدینہ ہے۔ آدھا قرآن ملا مکہ میں ملا، آدھا مدینے میں ملا، پردے کا حکم مدینے میں ملا، زکوٰۃ کا حکم مدینے میں ملا، جہاد کا حکم مدینے میں ملا، تحویل قبلہ مدینے میں ہوا، شراب حرام مدینے میں ہوئی۔ فرمایا جمعہ ملا مدینے میں ملا، عیدین ملی مدینے میں ملی، حج کا حکم ملا مدینے میں ملا، رمضان کا روزہ ملا مدینے میں ملا، اور پہلی قبر بنی جنت البقیع بنی مدینے میں بنی، پہلی اسلام کی مسجد مدینے میں بنی، پہلی آذان مدینے میں ملی، سیدنا بلال نے دی پہلی آذان۔ فرمایا پہلی آذان مدینے میں، مسجد قباء مدینے میں، مسجد قبلتین مدینے میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ 2 رکعت نماز بندہ پڑھ کے بعد میں نکلتا ہے کہ رب اس کی خطاؤں کو پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ احد پہاڑ جنت کا مدینے میں، وادی عقیق جنت کی مدینے میں۔ پھر میں نے غور کیا کہ جنت البقیع بھی مدینے میں، سیدہ شباب اہل الجنہ بھی مدینے میں، خاتون جنت بھی مدینے میں، جبل احد جنت کا مدینے میں۔ تو میں نے دیکھا کہ وادی عقیق جنت کی مدینے میں، جنت کے والی آمنہ کے لال بھی مدینے میں۔ پھر میں نے کہہ دیا المدینہ جزء من الجنہ، میرے مالک نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا صبح شام تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ ان سب کو مدینہ دکھا، مدینے کا، جینا بھی مدینے کا، مرنا بھی مدینے کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ادب دیکھو، عشق دیکھو، جنہوں نے 40 سال حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ضرور دیا، لیکن تھوک بھی نہیں ڈالی، جوتا بھی نہیں پہنا، پیشاب بھی نہیں کیا، کہ مدینہ کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے، قیامت کی صبح تک مدینہ ہی پاک رہے گا۔ فرمایا اللہ آپ کو مدینہ دکھ، آمین کہہ دینا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 5 دن یا 7 دن مدینے میں گزارے، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا۔ شاگردوں نے کہا امام صاحب کئی دن گزر گئے پانی نہیں پیا۔ فرمایا پیوں گا پیشاب کا تقاضا ہو جائے گا، مدینہ پاک ہے۔ ادب سیکھو، ادب، الدین کلہ ادب۔ وہ ادب سلطان عبدالحمید خان کی قبر پہ میں فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں۔ جس نے مسجد نبوی بنائی تو مستریوں کو کہا اینٹ توڑنی پڑے، گھڑنی پڑے، یہاں ہتھوڑی تیشی کی آواز حبیب اعظم آقا علیہ السلام کی قبر اطہر تک نہ جائے، تاکہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ میں بادشاہ اس کو برداشت نہیں کروں گا، مدینے سے باہر لے جانا، اینٹیں توڑ توڑ کے لے آنا، یہاں آرام آرام سے لگاتے جانا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز اونچی نہ کرنا مدینے میں۔ یاد اللہ لے جائے تو آداب کا خیال رکھنا، مدینے کے آداب ہیں امت کے اوپر۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا مدینہ منورہ میں، فرمایا کملی والا میرے سے گناہ ہو جائے میں کیا کروں؟ فرمایا توبہ کرنا، اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر گناہ ہو جائے، فرمایا پھر توبہ کرنا، اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر گناہ ہو جائے، فرمایا بس میرا غلام میرا صحابی بندہ تو توبہ کرنا چھوڑ جائے گا، لیکن رب کریم اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو معاف کرنا
نہیں چھوڑیں گے، اللہ معاف کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن توبہ کی نیت سے نکلا بنی اسرائیل کا قاتل 99 قتل 100 پورا کر چکا ہے، ایک قتل ہی جہنم کے لیے کافی ہے، یاد رکھنا، ایک قتل، وہ تو 100 قتل کر لیا۔ 100 بندے کا قاتل دل میں آیا، رب کو مناؤں توبہ کروں۔ کسی نے کہا توبہ کر رہے ہو نا؟ ہاں جی۔ وہ چلے جاؤ، سامنے ایک بستی ہے نیک لوگوں کی، توبہ بھی کرو، کچھ دن ان کی صحبت میں گزارو۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، گندے کی صحبت بندے کو گندا کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے عطار کی دکان پہ چلے جاؤ نا، عطر نہ بھی خریدو، بس خوشبو والے کے بعد بیٹھے رہو، اٹھتے جاؤ گے آپ کے بدن سے خوشبو ہی خوشبو۔ سگریٹ پینے والا، حقہ پینے والا، پیتے بھی نہیں ہو۔ پہلے جب میں بسوں میں سفر کرتا تھا، گھر جاتا تھا تو میرے کپڑوں سے سگریٹ کی ہوا آتی تھی، کیونکہ بسوں میں لوگ سگریٹ پیتے تھے، اور ہم نے تو الحمدللہ کبھی اللہ نے اس طرف لگایا ہی نہیں، اللہ نے بچائے رکھا ہے۔ پھر بھی نہ پیتے ہوئے بھی کپڑوں سے بو آتی تھی۔ صحبت ہی چند گھنٹے چند کلومیٹر کا سفر بسوں میں کرتے تھے۔ فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار، جیسے ابھی مولانا مفتی صاحب نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ رشتے ناتے جوڑو، جھوٹے کے ساتھ تو یاری نہ لگاؤ، جھوٹ دیکھتے جاؤ دور، کنارہ کشی اختیار کر لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی بندہ توبہ کرنا چھوڑ جائے گا، لیکن رب کریم اپنے بندے کو معاف کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ بنی اسرائیل کا قاتل 100 قتل کر کے بھاگا پھر رہا ہے، معافی مانگو۔ کسی نے کہا اس بستی میں چلے جاؤ، چل پڑا، جاتے جاتے بیمار ہوا، کوئی ساتھ نہیں ہے، اکیلا، جستجو ہے رب کو بنانے کی۔ کافر جستجو کر رہا ہے، قاتل جستجو کر رہا ہے، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کو چاہنے والے ہیں۔ جتنی تعارف رب نے اپنا اس امت کو کروایا ہے، کسی اور کو ہوا ہی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جتنی رب نے اپنا تعارف آقا علیہ السلام کے ذریعے، کیونکہ رب نے اپنا دیدار آمنہ کے لال کو کروایا ہے، جنت آمنہ کے لال کو دکھائی ہے، آسمانوں کے اوپر بیت المعمور آمنہ کے لال نے دیکھا، سدرۃ المنتہا آمنہ کے لال نے دیکھی، جبرائیل کی سماعیت میں سفر آمنہ کے لال نے کیا، سارے انبیاء سے ملاقات آمنہ کے لال کی کرائی گئی۔ آمنہ کے لال کو جتنی رب کا تعارف ہے کسی کو ہے نہیں، پھر بھی آمنہ کے لال نے اپنی پوری امت کو رب کا تعارف کروایا ہے۔ وہ قرآن آج بھی رب کے تعارف والا گھر گھر میں موجود ہے۔ تیری مرضی ہے پڑھ، تیری مرضی ہے نہ پڑھ، تیری مرضی ہے علماء سے رابطہ کر، تیری مرضی ہے نہ کر۔ علیکم بمجالس العلماء، اس لیے فرمایا تیرے پاس علم نہیں ہے تو کسی عالم کی قدموں میں بیٹھ جا، وہ تجھے گمراہ نہیں ہونے دے گا، وہ تجھے گڑھے میں نہیں گرنے دے گا، وہ خود بھی صراط مستقیم پر تجھے بھی پکڑ کے صراط مستقیم پہ کھڑا کرے گا۔ بنی اسرائیل کا قاتل چل پڑا، بیمار پڑ گیا، پھر لیٹ گیا، سینے کے بل، کوہنیوں کے بل ایڑیاں رگڑتا رہا، کسی طرح بستی میں پہنچ جاتا، مرنے سے پہلے پہلے رب کو منا لیتا۔ دل میں خیال تھا رب نیتوں کو دیکھتا ہے، بس تیرے من میں آیا کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، موت آ گئی معاف۔ یاد رکھنا آج کے بعد جتنی نمازیں ہیں قضا کروں گا، موت آ گئی نمازیں معاف۔ نیت تو کر، ارادہ تو کر، میں قرضہ اتارنے کا کل سے فیصلہ ہے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، پہلے قرضہ اتاروں گا، نہیں دے سکتا معافی مانگوں گا، جاؤں گا عذر لگاؤں گا، چوری میں نے کی۔ وہ ملا سرور یہ ٹھولمزے کا بڑا چور تھا، چوروں کی نانی تھا۔ میرے والد صاحب سائیکل پہ جا رہے تھے، حافظ اللہ بخش صاحب اٹھا کے جا رہے تھے، ملا سرور نے دیکھا ایک اللہ کا ولی میرے دروازے کے آگے سے گزرا تو پیچھے بھاگ پڑا ننگے پاؤں۔ تو حافظ اللہ بخش صاحب سائیکل کچے میں چلا رہے تھے تو میرے والد صاحب گرنے لگے، کیا ہوگی حافظ صاحب صحیح سائیکل چلاؤ۔
حضرت کیا بتاؤں ملا سرور بھاگ رہے سائیکل چھین لے گا ہم سے، اور میں روکو نا بیچارہ تنگ ہو رہا ہے پسینہ پسینہ، دو اس کو سائیکل آرام سے جائے ہم پیدل چلے جائیں گے۔ روک دیا، سائیکل اس کے حوالے کیا، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا سائیکل نہیں چاہیے، سائیکل والا چاہیے، مجھے توبہ کرنی ہے۔ آج آپ میرے گھر کے دروازے سے آگے سے گزرے ہیں، اللہ کے ولی کے قدم جدھر سے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ توبہ طیب ہو گیا، 200 چور اور بھی توبہ طیب ہوا، مونچھیں بھی کٹ گئی، داڑھی بھی رکھ لی، حج بھی کرایا، قرآن بھی پڑھ لیا۔ چہرہ میں نے خود دیکھا، اتنی بڑا چہرہ۔ والد صاحب کے بعد رو رہا تھا، میں نے فلاں کی گھوڑی باندھی، فلاں کی بکری باندھی، فلاں کے گھر کی چوری کی، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اب میں کیا کروں، یہ تو معاف نہیں ہوں گے۔ والد صاحب نے فرمایا جو چوریاں یاد ہیں، رسہ گیریاں یاد ہیں، جاؤ ان کے دروازے پہ جا کے کہو منتیں کرو مجھے معاف کر دیں، مارے ان کی مرضی، مارے ان کی مرضی، نہ مارے ان کی مرضی۔ اللہ قبول کری۔ وہ بیچارہ ایک ایک دروازے پہ گیا، جس دروازے پہ جاتا تیری بکری باندھی تھی، وہ اس کا استقبال ایسے کرتے جیسے مرشد کا استقبال ہو، مرغی ذبح کرتے، بٹھاتے، بھی اس کا چہرہ دیکھ کے چہرہ اتنی نور ہی نور ہو گیا تھا اس کا۔ کیا بات ہے، اللہ والوں کے قدم جہاں سے پڑ جائیں۔ تو بھائی میرے دوستو، رب روٹھے کو منا لو، مرنے سے پہلے پہلے منا لو۔ بنی اسرائیل کا قاتل روح نکل گئی، رب نے فیصلہ دے دیا، جنتی فرشتے لے جاؤ۔ دوسرے عذاب والے، اللہ اس نے توبہ تو نہیں کی، اللہ فرماتے نہیں کی، چلو زمین کو ناپ لیتے ہیں، کتنی سفر یہ کر چکا ہے، فاصلہ زیادہ طے کر گیا تو جنتی، اگر کم طے کیا آگے والی بستی کا زیادہ بڑھ گیا تو پھر جہنم والے عذاب والے لے جاؤ۔ پتہ چلا رب نے زمین کو حکم دے دیا کہ تو سکڑ جا اور میرا بندہ جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ، بہانے لگ گئے۔ آج انشاءاللہ ہم رب کو منا کے جائیں گے، منا کے جائیں یا نہ جائیں؟ بیوی کو منانا ضروری سمجھتے ہو، ماں کو منانا، خاوند کو منانا، بھیا کو منانا، چچا کو منانا، وڈیرے کو منانا، ذمہ دار کو منانا، افسر کو منانا۔ کہتے ہو میری اس کے بغیر نپتی نہیں ہے، میں جی نہیں پاؤں گا، طاقتور ہے، میری گزر پر نہیں ہو سکتی اس کے بغیر۔ یہ کہیں نہ کہیں ہمیں مل پڑے گا۔ میرے دوستو، یہ دنیا والے راضی بھی ہوں گے تو اوپر اوپر سے، وہ میرا رب ہے جو تو منانے آ، اللہ فرماتے ہم نے تجھے دل و جان سے معاف کر دیا۔ تو اسی طرح پاک ہو گیا جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جو کعبے میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہم نے اس کو معاف کر دیا تجھے بھی معاف کر دیا۔ جنید کو پلوان کو اللہ نے، وہ پلوان تھا کشتی لڑنے والا، ایک بات پسند آئی اور رب نے اس کو ولیوں کا پلوان بنا دیا۔ فضیل ابن عیاض کو چوروں کا ڈاکوں کا سردار اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ بشر حافظ رحمت اللہ علیہ شراب خانہ جلانے والے، میں ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں، رب کی نظر پڑ گئی تو شراب خانے میں ولی بنا دیا۔ کہاں گئی شراب، کہاں گیا گناہ، اللہ نے نیک بنا دیا۔ یا اللہ تو شراب میں مدہوش لوگوں پہ نظر ڈال دے، ولی بنا دیتا ہے۔ ہم تو تیرے در پہ ہوش کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں، ہمیں ولی بھلے نہ بنا لیکن یا اللہ ولیوں کی قدموں کی خاک ہی بنا دے، ہماری نسبت ہی کسی ولی سے جوڑ دے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرمائیں گے گناہگار کو لاؤ، آ جائے گا، دیکھو اس کا اعمال نامہ الٹ پلٹ کرو، کوئی نیکی نکلتی ہے؟ پتہ چلے گا کوئی نیکی نہیں ملی، سارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ بندے سے پوچھا جائے گا کوئی نیکی یاد کر میں رب تجھے معاف کروں، کہ اللہ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے یاد کروں؟ مجھے تو بہت کہتے تھے نیکیاں کر، میں نہیں کر کی، بس گناہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کسی نیک مجلس میں گیا تھا؟ نہیں، میں تو اچھا ہی نہیں سمجھتا تھا، نہ نیکوں کو اچھا سمجھتا تھا، نہ علماء کو، نہ ان کی مجالس کو۔
اللہ فرماتے ہیں کسی نیک کی مجلس میں بھی نہیں کیا، اگر تو جاتا تو پھر بھی میرا تجھے معاف کر دیتا، جیسے آج ہمارے بیٹھے۔ پھر اللہ فرمائیں گے تو نے ایک مجلس میں نہیں گیا، تو نے نیکی بھی نہیں کی، گناہ بھی نہیں چھوڑا، اچھا بتاؤ کسی نیک کے ساتھ کبھی محبت کا اظہار کیا تھا؟ محبت کا اظہار، ہاں اللہ ایک نیک کے ساتھ محبت ہو رہی تھی، اللہ فرمائیں گے اس نیک کی محبت کے بدلے میں ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ جلدی جلدی نفرت کرنے لگ جاتے ہو، کسی بھی عالم سے پیر سے تھوڑی سی غلطی دیکھی بس قطع تعلقی کر لیتے ہو، کیوں بھی وہ انسان نہیں ہے، ان سے گناہ ہو نہیں سکتی ہیں۔ کیا آپ نے ایسے ہاتھ پیر کے ہاتھ میں بیعت کی جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا؟ یاد رکھو معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں، اولیاء اور علماء محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ بناتے ہیں، ترتیبی زندگی کی ایسی جوڑ دیتے ہیں کہ سالوں گزر جاتے ہیں، گناہ لکھنے والے فرشتے کو موقع ہی نہیں ملتا گناہ لکھنے کا، ترتیبی زندگی کی رب ایسی جوڑ کے دے دیتے ہیں۔ صبح اٹھا مسجد کا دروازہ کھول دیا، اذان دے دی، تکبیر کہہ دی، نماز پڑھا دی، تسبیح پڑھ لی، چاشت اشراق پڑھ لیے، کیا کرے مولوی؟ صفیں سیدھی کر رہا ہے، جھاڑو، میرے والد صاحب مسجد میں جھاڑو دیتے تھے اور یوں جھولی میں مسجد کا کچرا ڈالتے تھے، ایسے ڈال کے، اور دیکھنے والے کہتے نیا بھنگی رکھا ہے اپنے مسجد کے لیے۔ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے بھنگی رکھا ہے، تو والد صاحب فرماتے مجھے اتنی خوشی ہوتی میں 2 رکعت شکرانہ پڑھتا، اللہ شکر ہے میں تیرے در کا بھنگی بن گیا ہوں۔ اور مجھے فرمایا بیٹا پیر نہ بننا، میں اس در کا رب کے در کا بھنگی بن کے رہا ہوں، تو بھی بھنگی بن کے رہے۔ اللہ تمہیں نیک بنائے، نیکی کا شوق پیدا کرو۔ ہمارے علاقے کا راستہ تھا، ایک دن میرے والد صاحب نے کہا چلو بیٹا تو انہیں گارا بنانا ہے، میں پل بناؤں گا، لوگ تنگ ہوتے ہیں، پانی میں گزرنا پڑتا ہے، ہم دونوں باپ بیٹا محنت کرتے ہیں۔ میں نے گارا دیا، میرے والد صاحب نے کشتی بنائی، پل بنائی جو آج تک موجود ہے۔ ایسی نیکیاں کرو، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ بہانہ ہے بخشش کا۔ تو دوسرے کی بھلائی کر، اب تیری بھلائی کرے گا۔ میں توبہ کی کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیں گے نا؟ ہر گناہ کی توبہ کریں یا نہ کریں؟ تھکے نہیں ہو گناہوں سے؟ جو تھکے بیٹھے ہو گناہوں سے ہاتھ تو کھڑا کرو، ایسے منہ پہ پھیرو۔ یہ داڑھی کٹوانے سے تو میرے خیال میں نہیں تھکے ہوگے، ابھی جذبہ آپ کا تیز لگا پڑا ہے جی کہ یہ نہیں، اس سے نہیں تھکے، یہ کٹوائیں گے۔ خدا کے بندے ہوش کرو۔ میری حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شریعت کہتی ہے کچھ بال کاٹو، زیر ناف بغل کے بال کاٹو، ہر 15 دن بعد کاٹو، حکم ہے شریعت کا۔ لیکن جب تم ناپاک بال کاٹ کر پاکیزہ بال جن کو کاٹنا شریعت میں منع تھا، نبی کی سنت کو بھی ساتھ کاٹ دیتے ہو، کیا تم دونوں کو برابر سمجھتی ہو؟ خدا کو جواب نہیں دینا، یہ چہرہ آمنہ کے لال کو نہیں دکھانا۔ کیا داڑیاں کٹوا کے ایمان سے بولو، بتاؤ کس کو خوش کیا ہوا ہے؟ کس کو خوش کیا ہوا ہے؟ مدینے والے آقا کو، کربلا والے سائیں کو، نجف والے سائیں کو، کسی ولی کو سائیں تم نے خوش کیا ہے؟ نہ باپ خوش، نہ ماں خوش، نہ بیوی، نہ خاندان، کوئی خوش ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک خوش ہوتا ہے، اس عمل سے وہ شیطان ہے، وہ دشمن ہے۔ کیسے عقل مند بندے ہو جو دشمن کو خوش کرتے ہو اور سجن مدینے والے کو ناراض کرتے ہو؟ یاد رکھو وہ خیر خواہ ہیں، فرمایا میں حوض پہ تمہیں ملوں گا، عرش کے سائے میں تمہیں ملوں گا، اور ترازو کے پاس میں ٹھہروں گا، اپنی امت کے اعمال نامے کو تلتا بھی دیکھوں گا، جس کی نیکیاں کم پڑیں گی وہیں التجا کروں گا، اللہ میرا امتی ہے کرم کر دے، وہیں سے ہی رحمت کی فضا چلے گی، میرا امتی جنت میں چلا جائے گا۔ ایسے خیر خواہ کے ساتھ وفا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ رکھو گے نہیں رکھو گے؟ چہرہ سنوارو گے نہیں سنوارو گے؟ بھائی چمکتا جائے گا چہرہ، چمکتا قبر میں۔ میں الحمدللہ پچھلے ہفتے ایک جنازہ پڑھایا احمد پور شرکیہ میں، ہمارے ساتھی تھے عبدالقدوس ہاشمی صاحب، اللہ اکبر، جو چہرہ ان کا چمک رہا تھا، داڑھی اور چہرہ ایسے لگتا تھا بس بندہ جنت میں مسکراتا ہوا جا رہا۔
اللہ تعالیٰ ایسا خاتمہ بھی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ایسا جنازہ بھی نصیب کرے، آمین کہہ دیں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر و مراقبہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ مجلس جاری رہے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خواتین بھی پڑھتی رہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، رب ذوالجلال نے مقبول فرما کر سارے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، زور کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کے بعد استغفار کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ عیب ہے۔ مسلمان اور جھوٹا بس کر دیں۔ جہاں ترجیحات ہوتی ہیں نا، بس آپ سچ کو ترجیح دیں، جہاں جھوٹ ہے پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، یا وعدہ کر لیے اب نہیں بولوں گا۔ ترجیحات، بری مجلس سے میں نہیں جاؤں گا، اچھی ہو تو مجھے لے جاؤ، ترجیحات بنا لیں۔ اور آج کے بعد حرام بھی نہیں کھانا، اللہ رزق کے حلال کے انتظام کریں گے۔ تم سچ بولو، حلال کھانے کا ارادہ کرو، میرے مالک کامیاب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر و مراقبہ، آنکھیں بند فرما لیں، زبان تالو سے لگا لیں، گردن جھکائیں دل کی طرف، اور دل کو متوجہ فرمائیں رب ذوالجلال کی طرف، اور دل کے اندر یہ خیال جمع کر بیٹھیں کہ اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہمارے دل پہ ہو رہا ہے، اور ہمارے دل کی دھڑکن میں آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کا رستہ، دل بدل دے، بدل دے دل کا رستہ، دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا
بدل دے تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے عطا فرما مسلسل یاد اپنی رحم فرما اللہ دل بدل دے رحم فرما اللہ دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے ہوا حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الہ العالمین ہم سب کی توبہ قبول و مقبول فرما توبہ پہ استقامت نصیب فرما آئندہ ہر گناہ خطا سے خود محفوظ فرما اور ہر نیکی کی سعادت خود نصیب فرما حاضرین کے اوپر خوب رحمتیں برسا سب کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما ہمارے مولانا مفتی محمد عمر صاحب کی عمر میں برکت فرما بڑی محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما اس مرکز کو خانقاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما جنہوں نے بھی کوشش کی کمیٹی نے تعاون کیا مدد کی انتظامات کے لیے آسانیاں پیدا کی سب کو جزا عطا فرما ہماری مستورات کو بھی نیکی اور بھلائی کی سعادت نصیب فرما یا اللہ ان کی مرادیں تمنائیں بھی خود پوری فرما ان کے مسائل کو بھی خود حل فرما یا اللہ بے دینوں کو دین والا بنا بے نمازیوں کو نمازی بنا جتنی تیری یاد سے غافل ہیں رب کریم سب کو ذاکر و شاغل بنا بیماروں کو صحت یاب فرما پریشانوں کی پریشانیاں ان سے دور فرما بے اولادوں کو بے عیب اولاد نرینہ عطا فرما ہم سے جو محبت کرتے ہیں یا اللہ ان کو سب کو اپنی محبت نصیب فرما اس دینی رشتے کو قائم و دائم فرما یا اللہ جیسے ہمیں آج اس مبارک پروگرام میں جمع فرمایا ایسے اپنے عرش کے نیچے بھی جمع فرما حوض کوثر پر بھی جمع فرما اپنے محبوب کے جھنڈے کے نیچے بھی جمع فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما رب کریم پوری دنیا میں اب امن قائم فرما فلسطین کے لبنان کے شام کے اور عراق کے یمن کے
مسلمانوں کی خود مدد فرما، یہود اور ہنود کی قوتوں کو، ان کے سہولت کاروں کی قوتوں کو نیست و نابود فرما، حق والوں کو دنیا میں غالب فرما، ہم سب کے والدین عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی اساتذہ کی بھی مغفرت فرما، آقا علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ان سب کی دعائیں قبول فرما، نیک مقاصد میں سب مسلمانوں کو کامیاب فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا، زیر تعلیم ہے کامیابی سے ہمکنار فرما، بچے بچیاں جوان ہو گئے اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما، جن گھروں میں قوموں میں ناچاکی ہے اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اس پوری امت کو نیک اور ایک بنا، اور یا اللہ آقا علیہ السلام کا سچا عاشق و دیوانہ بنا، ہر سنت کا یا اللہ ادا کا وارث بنا، ہر سنت پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما، اس فقیر کے دن رات کے اسفار کی حفاظت فرما، اور جماعت یا اللہ جو ہمارے ساتھی آئے ہیں کراچی حیدرآباد ان کے سفر کی حفاظت فرما، اور لوگ جو چلے گئے ان کو بھی یا اللہ عافیت کے ساتھ اپنی منزلوں تک پہنچا، اور اس پروگرام کے اثرات و برکات پورا سال آئندہ یا اللہ اس پورے علاقے والوں کو نصیب فرما، یا اللہ گھر گھر میں اس اجتماع کی برکات کو داخل فرما، یا اللہ سب کی عزتوں کی فتوں کی حفاظت فرما، عزتوں کے آ جانے کے بعد ذلتوں سے بچا، استغنا آ جانے کے بعد محتاجی و مفلسی سے بچا، ہدایت مل جانے کے بعد گمراہ ہونے سے بھی محفوظ فرما، جو ہم سے محبت کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں ان کو خوب جزا عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ مساجد مدارس خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارا عظیم مرکز رائے کی بھی حفاظت فرما، ہمارے عزیز صاحبزادہ سیف اللہ صاحب کو صحت عطا فرما، یا اللہ صحت کے اسباب پیدا فرما، علاج کے اندر شفا کے پہلو اور خیر کے پہلو داخل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا۔ اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کی ساری نشستوں کو قبول فرما، رات گئے تک جاری رہے گا اس کی حفاظت بھی فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔